أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 110 سے لے کر 113 تک۔ پچھلی آیتوں میں منافقوں کی کچھ کارروائیوں کا اور ان کی برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ خود گناہ کر کے دوسروں کے اوپر اس کا الزام لگاتے، اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا طرفدار بنانے کی انہوں نے کوشش کی، جا کر انہوں نے سفارش کی جو مخلص مسلمان تھے ان کے ذریعے سے کہ ہم لوگ سچے ہیں، ہم لوگوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کل کا چوری خود کی تھی، لیکن چوری کا الزام انہوں نے کسی بے گناہ پر، مسلمان پر لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کے، ان کی باتیں سن کر کے قریب تھا کہ ان کی بات آپ مانتے، بلکہ ایک حد تک آپ نے مان لی تھی۔ جن کی چوری ہوئی تھی ان کا ایک آدمی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی ڈانٹا، کہا کہ تم ایسے مخلص اور ایک صالح اور نیک لوگوں پر خامخواہ الزام لگاتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا اور بتا دیا کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ نبی گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی ہوتی نہیں۔ اب یہ غلطی ہونے جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا۔ یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی میں۔ نبی سے کبھی کوئی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے نہیں دیتے، جب کبھی غلطی کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرفدار بننے والے تھے ان کے، اللہ نے پہلے ہی کیا کر دیا۔ اب اس سلسلے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو لوگ گناہ کر کے دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں آپ نے سنا ہے کہ منافقوں نے کیا کیا۔ اگر وہ توبہ کرتے، سچی توبہ کرتے، ہاں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے، لیکن ان لوگوں نے توبہ بھی نہیں کی، سیدھا جا کر کے کافروں سے جا ملا اور بری موت مر گیا جس نے بھی وہ حرکت کی تھی۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، سنیے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کہ جو کوئی برائی کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ برائی کرنا بھی اپنے اوپر ظلم کرنا ہی ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن برائیوں کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس گناہ کا نقصان اور اس کا اثر اس کی اپنی ذات پر ہی ہوتا ہے، متعدی نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اپنا کیا کر رہا ہے؟ نقصان کر رہا ہے۔ خود نماز نہیں پڑھا تو دوسرے کو اس کا اثر نہیں ہوتا ڈائریکٹ۔ لیکن گناہ کچھ ایسے بھی ہیں جن گناہ کا اثر بعض مرتبہ دوسروں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی قتل کر دیا، تو قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے سامنے والے کو بھی کیا ہو گیا؟ نقصان ہوا، اس کی جان چلی گئی، اور اس کے رشتہ دار ایک بہت بڑے آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ چوری کی کسی نے، تو چوری کرنا ایک جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نقصان کس کا بھی ہوا؟ سامنے والا کا بھی ہوا جس کی بھی اس نے چوری کی تھی۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر، جن کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔
تو دونوں قسم کے گناہ کے بارے میں کہا گیا، جو کوئی بھی گناہ کرے، سوءً برائی کرے، او یظلم نفسہ یا اپنے اوپر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائے گا۔ مطلب سچی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا، چاہے اس گناہ کا اثر دوسروں پر پہنچتا ہو یا خود کے ذات پر ہی رہتا ہو، دونوں قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتے ہیں، شرک بھی معاف ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ شرک سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ شرک پر، کفر پر جو آدمی سچی توبہ کرتا ہے سچے نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ چوری جس نے کی، اس کے اوپر جب اس نے سوچا ابھی میں سپڑنے والا ہوں، میں ابھی پکڑے جانے والا ہوں، سیدھا کیا کرے؟ بھاگ گیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا پاتا؟ وہ غفور الرحیم پاتا کہ اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے ایک بات ہے کہ اس کے بارے میں وہ اصلاح بھی کرنا ضروری ہے، یعنی جس کا بھی اس نے حق چھینا ہے، حق لیا ہے، وہ حق بھی کیا کر دے؟ ادا کر دے، تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے؟ اب ایک آدمی چوری کیا، چوری کا گناہ اللہ معاف کر دیں گے سچی توبہ کرنے پر، لیکن جس کا اس نے مال اٹھایا ہے تو اس کا مال کا نقصان ہوا ہے۔ جتنے بھی مال اس نے اٹھایا، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ، تو یہ جب تک 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی اس نے لیے وہ ادا نہیں کرے گا سامنے والے کو، اس وقت تک اس کی توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے فرما دیا توبہ کرے تو گناہ معاف ہوتے گئے بول کر کے، کسی ڈبایا تھا، کسی ٹوپی ڈالا تھا، سب معاف ہو گیا بول کر کے بیٹھ جائے گا، کیا بھی نہیں، سب کو ٹوپی ڈبا اور آ کر کے سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتے۔ کیا مطلب ہے؟ یاد رکھے، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، یعنی جن حقوق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، جن گناہوں کا تعلق اللہ سب گناہ معاف کرے، لیکن بندوں سے متعلق جو گناہ ہوتے ہیں بندوں سے معافی طلبی کرائے، یہ آخری درجہ ہے، اس کے حقوق ادا کر دے، ورنہ پھر قیامت کے میدان میں اسے اپنی نیکیوں کی شکل میں کیا کرنا پڑے گا؟ حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو توبہ کا مطلب سمجھنے کا۔ تو یجد اللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن یکسب اسما، فرمایا جو کوئی اسم، پہلے سو کہا، اب یہاں اسم کہا، اسم کے معنی بڑے بڑے گناہ، جو کوئی گناہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ اپنے اوپر اس کا کسب کر رہا ہے، اس کی کمائی کر رہا ہے۔ مطلب کیا؟ گناہوں کا وبال خود اس کے اوپر پڑنے والا ہے۔ گناہ کر کے کوئی آدمی چالاک نہ بنے، میں بہت بڑا کمال کر دیا بول کر۔ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، سامنے والے کا کچھ جانے کا نہیں، خود اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ جتنے گنہگاروں کو دیکھ کر کے ہم رال ٹپکاتے رہتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں جو گناہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا وبال اپنے سر لے رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ گنہگاروں کو دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہونے کا۔ جتنے گنہگاروں کو دیکھ کر ہم لوگ، گناہ جو کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، ہر ایک کے گناہ کو جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سمجھ رہے؟ اب تو لوگ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک زمانہ تھا لوگ گناہ کرتے تھے لیکن دکھاتے نہیں تھے، گناہ کر کے دکھا رہے ہیں بہت بڑا کمال میں نے کر دیا بول کر۔ نہیں، میں مثال دوں، کتنا افسوس ہوتا ہے جب ویڈیوگرافی ہوتی ہے، لوگ سیلفی بناتے ہیں، لوگ فوٹو نکالتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور پھر اپنا اسٹیٹس پہ بھی ڈال دیتے ہیں، ساری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیسے لوگ ہیں؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ان کی تو بخشش نہیں ہے۔ وہ اتنا فخری انداز میں اپنے گناہوں کو شیئر کرتے ہیں،
لو دیکھو ہم نے کتنا بڑا. اب یہ پاگل دیکھنے والے بھی ایسے ہیں، لائک کرتے ہیں. انہوں بولتے او لائک کرو، شیئر کرو، کرو کرو بول کر کے یہ لوگ لائک کرتے ہیں. جو لائک کرنے والے ہیں نا، انہوں گناہ نہیں کر کے بھی گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. کیا خان صاحب ایسا آج کل نہیں ہو رہا ہے کیسا خان صاحب؟ پھر غیروں کی بات نہیں کر رہا میں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ہمیں تو کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے، چلو بھائی کسی کا سٹیٹس دیکھ لیں بول کر. ہاں شادیوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے. اب تو شادی چھوڑو، بیت اللہ اکبر، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، وہاں جا کر بھی لوگ سدھرتے نہیں. وہاں جا کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کعبہ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے، کہ لوگ اسے ایک کیا کہتے ہیں، رستے میں بھی جاتے آتے ہوئے بھی نہیں کریں گے. ایسی حرکتیں وہاں کرتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ان لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جو کرتے ہیں نا، وہاں تو فرشتے بھی سر جھکا کر کے جاتے ہیں یار. اتنا بڑا دربار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں، اگر ان کو اللہ اجازت دیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک بھی بچے گا نہیں وہاں، سب کی گردن توڑ دیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کیا کہتے ہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی نے تھوڑی سی آواز سے بات چیت کی. پوچھے پہلے تو کہاں والا؟ بولے کسی دیہات کا. تو اگر مدینے والا ہوتا نا، یہ عصا تیرے پیٹھ پر ہوتی. بولے معلوم نہیں تیرے کو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اور ہم جا کر وہاں حرام کام کرتے ہیں، سیلفیاں نکالتے، فوٹواں نکالتے، زور زور سے باتیں کرتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، خیر جو گناہ کرتا ہے نا وہ اپنا نقصان کرتا ہے، گناہ کر کے دکھانے کا نہیں. اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والے ہیں. اس پر میں نے بات کیا، اللہ جاننے والے ہیں. تو آج سب کو کیا کہتے ہیں، دیتے ہیں نالج. دیکھو ہم نے گناہ کیا کتنا، مطلب اللہ حفاظت کرے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بڑے حکمت والے اللہ تعالیٰ. اس کا حکم، اللہ کا حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے. ہاں حکمت پر مبنی ہوتا ہے. وہ جب جو حکم دیتا ہے، جب جو کام کرتا ہے، حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. آج اگر گنہگاروں کو سزا نہیں مل رہی ہے، فوراً پکڑ نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے بھی کچھ حکمت ہے، لاجک ہے اللہ کی طرح. یہ نہیں کہ نہیں وہ کر رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے چھٹی دے دی. نہ چھٹی کسی کو نہیں ہے، مہلت ملی ہے، بس مہلت ملی. آج نہیں تو کل سدھریں گے، نہیں سدھریں گے تو پھر ایسی پکڑ آئے گی کہ آدمی چھڑانا بھی چاہے نہیں چھڑا سکتا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اب آگے سنیے، جو گناہ کر کے دوسروں کے اوپر، ایک تو گناہ کرنا اور دوسرا گناہ کر کے دوسروں کے سر لگانا. فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو کوئی غلطی کرتا ہے، او اسمن، یا گناہ کرتا ہے. خطیئتن کے معنی چھوٹے گناہ، اسم کے معنی بڑے گناہ. چھوٹے گناہ کرے، بڑے گناہ کرے، پھر ثم یرمی بہ بریئا، پھر اسے ایک ایسے آدمی کے اوپر اس کا الزام لگائے جو گناہوں سے بری ہے. یعنی بے گناہ آدمی کے اوپر اس گناہ کی تہمت لگا دے. میں نے نہیں کیا، اس نے کیا. گناہ خود کر کے دوسرے کی طرف کیا کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا. چھوٹا گناہ کر کے یا بڑا گناہ کر کے دوسروں کے اوپر الزام لگایا تو اس نے اپنے اوپر بہت بڑا گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا. جیسے یہ منافقوں نے کیا تھا، چوری خود کی تھی اور الزام لگایا حضرت لبید ابن سہل، ایک مسلمان کے اوپر. انہوں نے ایک بیچارہ، انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، انہوں نے چوری نہیں کی تھی، لگایا کہ نہیں الزام. آج اس کی شکلیں بہت ہیں. آج گناہ کر کے میں نہیں کیا دوسرا کیا بول کر کے الزام، بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو گناہ کیا اور دوسرا تہمت لگایا، غلط الزام لگایا دوسروں کے اوپر. اس نے بہت بڑا کھلا ہوا گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. اب تو لوگ ویڈیو میں بناتے ہیں،
سمجھ رہے؟ ایسے ویڈیو بناتے گویا ترغیب دے رہے ایسے سب کاما کرو بول کے. کیسے کیسے حرکتیں کرتے دوسروں کو تکلیف دینے والے، نقصان پہنچانے والے، اور اسے باقاعدہ ایک فخری انداز میں لوگ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ایسی ویڈیو دیکھتے کیوں ہیں؟ نہیں آپ کیوں دیکھتے بولتے بولے نہیں، ایسے کتنے نقصان پہنچانے والے کرتے ہیں، دوسروں پر الزام بھی لگاتے ہیں اور ایسے ویڈیو شیئر بھی کرتے. اللہ حفاظت فرمائے. تو جو لوگ گناہ کر کے دوسروں کے سر لگاتے ہیں، دوسروں پر تہمت اس کی لگاتے ہیں، تو انہوں نے فقد احتمل بہتانا، بہت بڑا بہتان، و اسم مبینہ، اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں. احتمل کا معنی اٹھانا، اٹھانا. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جہنم کے ایک دم پہاڑ کے اوپر سے کھڑا کر کے اپنے گناہ کے بارے میں بولیں گے، جو گناہ دوسروں کے سر ثبوت دے بول کر کے. وہ ثبوت دے گا نہیں، اس سے اس بوجھ کو ہٹایا جائے گا بھی نہیں. کیسے ثبوت دے گا؟ دوسروں کے اوپر جو الزام لگایا اور کیا اس نہیں تو پھر کہاں سے ثبوت دے گا؟ خود کو کیا کرنا پڑے گا؟ جہنم کے سپرد کرنا پڑے گا. اتنا بڑا گناہ ہے، دوسروں کے سر نہیں لگانا چاہیے. کیا تو معافی تلافی کرنے کا، گناہ پر توبہ کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سر لگایا، میں کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں کیا، دوسرے نے کیا، معافی مانگ لے. تو یہ تو گناہوں کے سلسلے میں بات ہوئی اور دوسروں پر الزام لگانے کے سلسلے میں بات ہوئی. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر کیسا فضل کیا، کیسا رحمت کا معاملہ کیا کہ یہ منافقین اپنا طرفدار بنانا چاہ رہے تھے. کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ ان کی بات میں آ جاتے. اللہ نے فوراً بتا دیا کہ غلطی کس کی ہے، چور کون ہے. اور یہ منافقین وہ ہیں جو آپ کو اپنا طرفدار بنا رہے ہیں خود چوری کر کے. اس کے بارے میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، پیغمبر آپ پر اگر اللہ کا فضل و رحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ارادہ کر چکی تھی کہ وہ آپ کو بہکا دیں، آپ کو بھٹکا دیں. ارادہ کر چکی تھی، یعنی یہ منافقین آپ کو اپنا طرفدار بنانے میں کامیاب ہو جاتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی. وما یضلون الا انفسهم، اور یہ لوگ جو آپ کو بہکانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بھٹکانا چاہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ بہکا رہے ہیں. وما یضرونک من شیء، یہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ آپ کو نقصان پہنچانے کو کیسے دیں گے؟ اللہ کا فضل آپ کے اوپر، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے فوراً وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کر دیا اصل حقیقت کیا ہے. ورنہ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اپنا ہم نوا بنا کر، اپنا طرفدار بنا کر کے آپ کو بہکا کر رکھتے، آپ کو بھٹکا دیتے. یہ تو اللہ کا فضل ہوا آپ پر. فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور آپ پر اللہ نے حکمت نازل کی ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد سنت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو جانتے نہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں آپ کو بتا دی. سمجھ رہے؟ جو آپ باتیں نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری باتیں بتا دی. تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کرنے والے آپ کو غلطی پہ کیسے رکھ سکتے؟ آپ کو غلط کرنے کے لیے کیسے دیتے ہیں؟ آپ غلط نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کر دی. یہی فرق ہے. اب ائمہ اکرام میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان میں کون صحیح ہے کون غلط پہ، یہ تو کل قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہونے والی، نبیوں کو اطلاع ہو جاتی ہے. آپ جو کر رہے جا رہے ہیں یہ اس سے آپ باز رہے ہیں. لیکن ائمہ کو کیا ہے؟ جتنے بھی مجتہدین ہیں ان سے فیصلہ کرنے میں قرآن حدیث کے مطابق اگر ان کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائے تب بھی ان کو ایک اجر ملتا ہے، صحیح ہو جائے ڈبل اجر. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد ہو، اناڑی نہ ہو، جاہل نہ ہو، گوار نہ ہو.
ان لوگوں کو ادھیکار نہیں ہے اجتہاد کرنے کا، لیکن نبیوں سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، نبی پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ نے وہ تمام باتیں آپ کو بتا دی ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، حکمت نازل کی، وہ ساری باتیں بتا دی جس کو آپ نہیں جانتے، تو کیا یہ بات نہیں بتا سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو اللہ نے کہا فضل ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہنے سے اور بھٹکنے سے بچا دیا، ورنہ یہ منافقین قریب تھا کہ آپ کو کیا کرتے، بھٹکا دیتے۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول، اے پیغمبر جی، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ عظیم کے معنی بہت بڑا۔ مفسرین نے لکھا ہے کیا ہے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ ایک تو اللہ نے نبی بنایا اور نبیوں کا سردار بنایا، سب سے افضل نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ پر سب سے افضل کتاب قرآن مجید نازل کی، ساری آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ باقی کتابیں تو ان کے نبیوں کے جانے کی وجہ سے نیست نابود بلکہ نہیں رہی صحیح طور پہ، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کو تو قیامت تک باقی رہنا ہے اور صحیح رہنا ہے ایک دم، اس میں کوئی کیا نہیں کرتا، بدلاؤ نہیں لا سکتا۔ اتنا بڑا فضل اللہ نے آپ کے اوپر کیا، اور اتنا ہی نہیں، آپ کو جو اللہ نے امت دی یہ بھی ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے، سمجھ رہے؟ اور آپ کے ماننے والے بھی سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو صرف نبی نہیں بنایا، خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہی سب سے افضل ہیں، آپ ہی، اب آپ کی شریعت کے بعد اور کسی شریعت کی ضرورت نہیں، آپ کی امت کے بعد کسی اور امت کی، آپ نے جو کتاب لائے اس کے بعد کوئی کتاب کی ضرورت نہیں، آپ سب سے افضل ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت آپ پر کیا ہے، آپ کے ماننے والے بھی سب سے زیادہ ہیں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر سب سے زیادہ پانی پینے کے لیے آنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اللہ کا فضل آپ کے اوپر، آپ کے گنانے پہ جائے تو بہت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کے اوپر، اللہ کا فضل آپ پر بہت ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو پھر آپ کو یہ منافقین کیسے بہکا سکتے ہیں؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو کیا کر دیا، آگاہ کر دیا، تو اس کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔